ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر پر تھے۔ دوران سفر آپ کو ایک بستی نظر آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر اس بستی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ جہاں بھی ان کی نظر پڑتی تھی چاروں طرف انہیں اس بستی میں لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ وہاں تمام انسان مر چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو باغ میں بیٹھے تھے باغ میں انہیں موت آ گئی، جو اپنی دکانوں میں تھے دکانوں میں انہیں موت آ گئی، جو لوگ کھیت میں کام کر رہے تھے انہیں کھیت میں موت آ گئی، جو لوگ بازار میں تھے بازار میں انہیں موت آ گئی۔ یعنی وہاں کوئی زندہ شخص موجود نہیں تھا، بلکہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو آخر ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ آپ کے ساتھی کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، آخر کس وجہ سے ان پر تیرا یہ عذاب آیا کہ یہ ایک ساتھ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے؟ مولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، عیسیٰ تم رات ہونے کا انتظار کرو، جب رات ہو جائے تو تم انہیں پکارنا، یہ خود تمہاری پکار پر لبیک کہیں گے اور تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب رات ہو گئی، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام مردوں کو آواز دے کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم پر اللہ کا عذاب کیوں کر آیا۔ ناظرین اکرام، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دیا، وہ تمام لوگ زمین پر پہلے کی طرح پڑے رہے۔ ایک شخص ان کے درمیان سے اٹھ کر کھڑا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا اور وہ ہم کلام ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو صرف اکیلے مجھ سے بات کرتا ہے، یہ لوگ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہ آخر آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان سب کے منہ میں آگ کی لگامیں ہیں، اس وجہ سے یہ آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان سب کے منہ میں آگ کی لگام ہے اور تیرے منہ میں نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اب وہ شخص اپنی رودات اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، ہم اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، اللہ کا ہم پر بے پناہ فضل و کرم ہوا، اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں، ہم حلال روزی کماتے تھے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی اور ہر طرح کی نعمت بھی عطا کی تھی۔ ہمارا گاؤں بڑا خوشحال تھا، ہم اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری آبادی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے ہمیں برائی کی دعوت دینی شروع کی، وہ ہمیں گناہوں کے راستے پر چلانے لگا۔ دھیرے دھیرے لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا، وہ لوگ جو کل تک اللہ کی رحمت کے قریب تھے اب اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے نافرمان بن گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، انہی کے ساتھ میں بھی تھا۔ میں بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، نیک بہت کم باقی رہ گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد حال یہ تھا کہ وہ لوگ جو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اب وہ خود بھی برائی میں اور گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اس کے باوجود میں کبھی کبھی ہمت کر کے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب پوری کی پوری آبادی اللہ کی نافرمان بن گئی، اللہ کی باغی بن گئی، میں بھی اپنے آپ کو روک نہ سکا، میں ان کے رنگ میں رنگ گیا اور میں نے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی بند کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ہم پر عذاب آیا۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ایسے گرفتار کیا کہ ایک دن اچانک پوری آبادی کے لوگوں پر موت طاری ہو گئی۔ ہم جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہم سب کو اپنے کیے گئے تمام گناہوں کی سزا مل گئی۔ اللہ
اکبر۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ان تیرے بندوں کے کیے گئے تمام گناہوں میں تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون سا گناہ تھا؟ کس گناہ کی وجہ سے تو نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرماتا ہے، اے عیسیٰ، میرے ان بندوں کے تمام گناہوں میں مجھے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ تھا وہ یہ تھا، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے، یہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر میرا عذاب آیا اور میں نے سب کو ایک ساتھ گرفتار کیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے عیسیٰ، میرے عزت و جلال کی قسم، اگر اس بستی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہوتا جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے روکنے کی کوشش کرتا، تو میں ان پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل نہ کرتا، لیکن چونکہ آبادی میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا، اس وجہ سے میں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے کہ بندہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور گناہ سے انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اللہ فضل فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ برکت دے گا۔ لیکن اگر سب کے سب لوگ گناہ میں ملوث ہو جائیں اور کوئی بھی نیکی کی دعوت دینے والا، گناہوں سے بچانے والا باقی نہ رہے، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، یہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، تم کیا کام کرتے ہو، یعنی تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کے مکان بناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کے مکان تعمیر کیا کرو، اس وقت تم یہ نیت کر لیا کرو کہ تم اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہو، کیونکہ زمین پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا خانہ کعبہ کی شکل میں۔ جب تم یہ نیت کر کے لوگوں کے گھر بناؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں روزی بھی دے گا اور اپنے خلیل کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی سے فرمایا، تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، یعنی میں لکڑی کی الگ الگ چیزیں بنایا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم یہ کام کیا کرو تو اس وقت تم یہ نیت کر لیا کرو کہ میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لکڑی کی کشتی تیار کی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نیت کے عوض رزق میں برکت بھی عطا کرے گا اور اپنے نبی کی سنت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے صحابی سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درزی کا کام کرتا ہوں، یعنی لوگوں کے کپڑے سلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ کام کیا کرو تو تم نیت کر لیا کرو تم اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہو، اللہ تمہیں روزی بھی دے گا اور نبی کی سنت پر عمل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جب تمام صحابہ اکرام ایک ایک کر کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بتا رہے تھے، فرمایا گیا ایک صحابی رسول کونے میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم کیا کرتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں فی الحال بے روزگار ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ایک کام کرو، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرو اور برائی سے روکنے کی کوشش کیا کرو، اور تم جانتے ہو یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ تمہارے آقا و مولا کی سنت ہے۔ جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو گے اور گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہیں میری سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ بے نمازی کو نماز کی دعوت دیں، جو جھوٹ بولتا ہے آپ اسے جھوٹ سے روکنے کی کوشش کریں، جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے آپ اس کو جھوٹی قسموں سے روکنے کی کوشش کریں، جو گالی گلوچ کرتا ہے آپ اس کو منع کریں، جو ناچ گانے کا شوقین ہے آپ اس کو منع کریں، جو شراب کا عادی ہے آپ اس کو منع کریں، جو سٹے کا نمبر نکالتا ہے آپ اس کو منع کریں، جو نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے آپ اس کو منع کریں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے آپ ان کو منع کریں۔ یعنی کوشش کریں کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی برائی کرتا دیکھیں آپ اس کی اصلاح کریں، اسے برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس علم ہے اس برائی اور اس گناہ کی نحوست، اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے آپ بیان کریں اور آپ اسے نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم اپنے پیٹ کے لیے، نفس کے لیے، روزی روٹی کے لیے، ہم اپنی ضروریات کے لیے نہ جانے کیا کچھ دن رات کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے نہ جانے کتنا علم حاصل کیا اپنی روزی روٹی کے لیے اور 4 پیسے کمانے کے لیے، لیکن ہم قبر کے لیے کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، جنت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو آج سے یہ ارادہ کر لیں، ہم جب بھی کسی مسلمان بھائی کو برائی کرتا دیکھیں گے اسے روکنے کی کوشش کریں گے اور اسے نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔